اچھا، وکالت کے بعد آپ سیاست میں کیسے آئیں؟ آئی بلیو کہ سیاست وہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ جس میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. وہ ایسی کون سی چیز تھی جس سے آپ انسپائر ہوئیں اور آپ نے آئی پی پی کو جوائن کیا؟ جو ہمارے صدر ہیں علیم خان صاحب، ان کی پرسنالٹی تھی. چیریٹی جتنی وہ کرتے ہیں اور جتنے وہ آنیسٹ ہیں، اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے چیریٹی اور سیاست کو علیحدہ رکھا ہے. یہاں پہ آپ کو ایک بڑا ہی فرینڈلی سا اور عزت کا ماحول ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ اس سے بہت اچھی وin کے ساتھ ہماری پارٹی حکومت میں آئے گی. کوئی ایسی پرسنالٹی جی جس کو آپ آئیڈیل سمجھتی ہیں آپ کی لائف میں، وہ کون ہے؟ فاطمہ جناح، عمران خان صاحب، دا بیسٹ کون آرٹسٹ ان دس ورلڈ. بلاول بھٹو صاحب، بہت پوٹینشیل ہے. شیخ رشید. نو کامنٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا وائرل ٹاک کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سجاد حسین. بیہائنڈ ایوری گریٹ وومین از این ادر گریٹ وومین. اگر پاکستان کے سیاسی میدان کی بات کی جائے تو خواتین کسی سے کم نہیں ہیں. نہ صرف سیاسی میدان بلکہ کھیل کے میدان میں بھی، آئی ٹی کے میدان میں بھی اور شوبز کے میدان میں بھی. ہر میدان کے اندر خواتین نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سیاسی خاتون سے جنہوں نے ایک پارٹی کو جوائن کر رکھا ہے، استحکام پاکستان پارٹی کو، اور وہ صدر بھی ہیں وومن ونگ پنجاب کی. ان سے آج ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سیاسی کیریئر کا سلسلہ کیسے شروع کیا اور ان کی انسپائریشنز کیا ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ کی ہماری گیسٹ ہیں تسکین خاکوانی صاحبہ. ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سیاسی سفر کس طرح سے شروع کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا، وکالت کے بعد آپ سیاست میں کیسے آئیں؟ یہ سفر کیسے آپ نے سٹارٹ کیا؟ ہاں دیکھیں، وکالت جو ہے نا، میرا خیال ہے وہ گیٹ وے ٹو سیاست ہے، کیونکہ وہ پہلا سٹیپ ہے. کیونکہ آئی بلیو کہ وکالت آپ کو ایک وہ شعور دیتی ہے جس سے آپ کو سارے قانون پتہ چلتے ہیں، قوانین پتہ چلتے ہیں، اور پھر سیاست جو ہے وہ اس کا ایک ذریعہ ہے کہ جس کے تھرو آپ لوگوں کی سروس کر سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. میں نے جب وکالت پاس کی تو میں اپنی مڈل ایج میں تھی، اور اس سے پہلے میں ایز اے ہاؤس وائف میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی. جب میری شادی ہوئی، پھر میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی، تو اس کے بعد سے لے کے اٹس بین مور دین 25 ایئرس کہ میں اپنی وراثت کی جنگ اپنے ہی فیوڈل بھائی کے ساتھ ہوں، اس جنگ میں ہوں. تو پھر میں نے پڑھائی مکمل کی، پھر میں نے لاء کیا، اور جو مشکلات میں نے اس 25 سال میں خود جھیلی ہیں اور جو ابھی تک جاری ہیں، انہوں نے مجھے اس طرف پش کیا کہ میں جو چیزیں اپنے لیے ٹرائل اینڈ ایرر سے میں نے سیکھی ہیں وہ میں اور اپنے جیسی خواتین کہ جن کا ایکسیس بھی نہیں ہے اور جن کو اتنی نالج نہیں ہے اور جو میری طرح بہت سے مسائل کا شکار ہیں، میں ان کی ہیلپ کر سکوں. تو آئی بلیو کہ سیاست وہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ جس میں آپ کو ایک بہت بڑے پیمانے پہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا، آپ صدر بھی ہیں یہ پنجاب آئی پی پی پنجاب کی وومن ونگ کی. جی. آپ استحکام پاکستان پارٹی کو آپ نے جوائن کیا، آخر وہ ایسی کون سی چیز تھی جس سے آپ انسپائر ہوئیں اور آپ نے آئی پی پی کو جوائن کیا؟ دیکھیں، پہلی چیز جو تھی وہ تو جو ہمارے صدر ہیں علیم خان صاحب، ان کی پرسنالٹی تھی. ان کی میری سب سے بڑی انسپریشن وہی تھی جو ان کا چیریٹی جتنی وہ کرتے ہیں اور جتنے وہ آنیسٹ ہیں، اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے چیریٹی اور سیاست کو علیحدہ رکھا ہے. کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ بات بلیو کرتی تھی اور اپنے دوستوں میں، فیملی میں کہتی تھی کہ جو لوگ چیریٹی کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کی چیریٹی رائے گاں جاتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ یہ واحد سیاستدان ہے کہ جس نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ وہ چیریٹی جو کر رہا ہے. باقی آپ کے سامنے ہے کہ لوگ جو بھی دیتے ہیں، اگر ایک آٹے کا تھیلا بھی دیں گے تو اس کے لیے 4 تصویریں ضرور بناتے، اکثر ہم اتریں دیکھتے گی. بھی ہیں. تو سب سے بڑی بات تو ان کی ذات تھی، ان کا ویژن تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہت عزت دینے والے انسان ہیں، اور جہاں آپ کو عزت ملے گی، جہاں آپ کو اچھا ایٹماسفیئر ملے گا، میرا خیال ماحول ملے گا، میرا خیال ہے وہیں ہر انسان کا دل کرے گا کہ وہاں جائے اور وہیں پہ کام کرے. اچھا، استحکام پاکستانی پارٹی جو ہے یہ خواتین کے حوالے سے دوسری پارٹی سے کیسے مختلف ہے؟ مثال کے طور پر مسلم لیگ نون کے اندر بھی کافی ساری خواتین ہیں، ایون کہ پی ٹی آئی کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر. تو آپ نے اتنی بڑی بڑی پارٹیز کو چھوڑ کر جو اقتدار میں بھی ہیں اور اس سے پہلے کافی عرصے سے جو خواتین ہیں ان کو جوائن کرتی آئی ہیں، آپ نے صرف آئی پی پی کا ہی انتخاب کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک نئی پارٹی تھی ریلیٹیولی، اور مجھے یہ امید تھی کہ جو کوئی ہم نے اگر چینج لانا ہے، کوئی بہتری کرنی ہے،
تو وہ کسی نئی پارٹی کے ساتھ بہتر ہوئے گی. دوسرا جیسے پھر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ علیم خان صاحب کی قیادت اور اتنے سمجھدار ہیں اور عزت دیتے ہیں, اور سب سے بڑی بات پھر یہی ہے کہ جس پارٹی میں آپ کو عزت ملے, آپ میں نام نہیں لینا چاہتی, آپ نے یہ چیز آپ سب کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک الیجڈلی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی الیج کرتی ہے خود کو, وہاں پہ ایک خاتون تھیں, ان کا کوئی میرا خیال ہے کوئی کمپلینٹ تھی, کوئی مسئلہ تھا جو پارٹی لیڈرشپ سے تھا. جب انہوں نے کیا تو وہ اپنی کمپلینٹ بتائی یا لانچ کی, تو اس کے بعد ان کا بہت بری طرح میڈیا ٹرائل ہوا اور ان کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا. آج کل خیر وہ رولنگ پارٹی کا حصہ ہیں, تو اس قسم کی کوئی چیز ہماری پارٹی میں نہیں ہے, اور یہاں پہ آپ کو ایک بڑا ہی فرینڈلی سا اور عزت کا ماحول ہے. اور مجھے امید یہی تھی اور ہے اب کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ دیکھیں ہم تو پہلی بار الیکشن میں آئے نا, آئی پی پی کا تو یہ پہلا الیکشن تھا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے بہت امیدیں اپنی پارٹی سے کہ ہم یہ سفر اچھا طے کریں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ اس سے بہت اچھی ون کے ساتھ ہماری پارٹی حکومت میں آئے گی. اچھا, آپ نے فرمایا کہ آپ کا جو تعلق ہے ایک فیوڈل بیک گراؤنڈ سے ہے, تو فیملی میں آپ کے علاوہ بھی کوئی سیاست میں ہے یا صرف آپ نے ہی قدم رکھا ہے سیاست؟ دیکھیں میرے پیرنٹس جو تھے وہ اللہ بخشے وہ دونوں سیاست میں تھے. میرے والد صاحب جو تھے وہ بھٹو صاحب کے دور میں 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن بنا اس میں وہ پنجاب اسمبلی کا حصہ تھے اور منسٹر فار ایگریکلچر پنجاب تھے, اور انہوں نے پھر ایز اے سٹنگ منسٹر کسی اختلاف کی وجہ سے ریزائن کر دیا. پھر 1985 میں میری مدر جو نان پارٹی الیکشن تھے اس میں بھی وہ ایم پی اے تھیں, لیکن ان کی تو ہمارے گھر کا ماحول تو سیاسی ضرور تھا, لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی, دے بوتھ ڈائڈ ویری ینگ. باقی میرے کزنس بھی ہیں, سب ہیں, لیکن ایز سچ کوئی اور نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ فیوڈل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہوئے خواتین کے لیے پالیٹکس میں آنا از ناٹ این ایزی جاب. تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے, اللہ. اچھا تسکین صاحب بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر اکثر کہا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں, تو کیا یہ حقیقت ہے یا جسٹ یہ پروپیگنڈا ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے, اور پاکستان واقعی محفوظ ہے, خواتین واقعی محفوظ ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیں کچھ حد تک اس میں حقیقت ہے اور کچھ پروپیگنڈا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری پرائم منسٹر بے نظیر صاحبہ تھیں, وہ بھی تو ایک خاتون تھیں. ہماری آج کل جو چیف جسٹس ہائی کورٹ ہیں وہ بھی ایک خاتون ہے. ہماری سی ایم بھی ایک خاتون ہے. ان کی کیبنٹ میں جتنی منسٹرز ہیں پرومیننٹ وہ بھی خواتین ہیں. خواتین محفوظ تب ہی ہوں گی, زیادہ محفوظ تب ہوں گی جب وہ باہر نکلیں گی, جب وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوں گی. اور وہ زیادہ ابھی بھی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دیر آر پاکٹس کہ جہاں پہ خواتین محفوظ نہیں بھی ہیں. ہم اس کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ محفوظ ہیں یا نہیں ہیں, بٹ آئی پرسنلی بلیو کہ جب تک خواتین باہر نہیں نکلیں گی اور اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گی اور معاشرے کا ایک ایکٹیو کردار نہیں نبھائیں گی, وہ ان کی تھوڑا سا. اچھا, اکثر یہ مارچ ہم نے دیکھے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی اور نیشنل اسٹریم کے اوپر بھی, اور اس کے سلوگنز بھی بڑے عجیب و غریب بھی لکھے ہوتے ہیں, میرا جسم میری مرضی اور اس طرح کا. تو کیا خواتین کو یہ ضرورت پیش آ رہی ہے کہ وہ گلیوں میں یا سڑکوں کے اوپر پروٹیسٹ کے ذریعے اپنے حقوق لیں, یا پاکستان کے اندر کوئی ایسا اور طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ کہہ سکے کہ ہم یہ پلیٹ فارم ہے اور یہاں پر ہم آ کے اپنی شکایت یا اپنا ازالہ کروا سکتی ہیں؟ دیکھیں پلیٹ فارمس تو بہت زیادہ ہیں. اب اس طرح تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ویمنز ombudsman ہے, آپ کے محتسب ہے, آپ کی اب لیڈی پولیس ہے, لیڈی جو کہ تھانے علیحدہ ہیں. لیکن جہاں تک مارچ کی بات ہے, یہ جو with due respect to all the people who I believe have not actually got the crux of it, میرا جسم میری مرضی doesn't mean in the literal sense. یہ ایک میٹافور ہے کہ میں ایک انسان ہوں, میری ایک اینٹی ہے, میں ایک انسان پہلے ہوں, عورت, لڑکی, ماں, بیوی, بہن بعد میں ہوں. تو میری اپنی ایک ذات ہے, تو مجھے اجازت ہے کہ آئی کین سے یس اور نو, اور اس میں کوئی ٹیبو نہیں ہونا چاہیے. اس کو لٹرل سینس میں جن لوگوں نے لیا ہے, چاہے وہ خواتین ہوں یا وہ مرد حضرات ہوں, وہ غلط ہے. اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دا وے یو ڈریس اپ, you talk, you behave. No, it's I believe it's free will, جو کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے. اس کا مین مقصد یہی تھا میری نظر میں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میری ایک فری ول ہے جس کی رسپیکٹ کی جائے, اور مارچز ہونے چاہیے, وائی ناٹ.
دیکھیں میراتھونز نہیں ہوتی, آپ دیکھیں پوری دنیا میں بھی ہوتی ہیں, ہمارے ملک میں بھی ہوتی ہیں. آپ کسی کاز کے لیے بھی لوگ نکلتے ہیں, رننگ بھی کرتے ہیں, بائکس پہ بھی نکلتے ہیں, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو غلط مطلب نہیں دینا چاہیے اور اس کو غلط طرف لے کے نہیں جانا چاہیے, چاہے وہ خواتین ہوں چاہے مرد حضرات ہوں. میری دونوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک سلجھے ہوئے معاشرے کی عکاسی کرنی چاہیے اور اس طرح ہر چیز کو بھی لے کے چلنا کیونکہ ابھی ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ان ہو چکی ہیں اور جو کمپین کے طریقے ہیں یہ بھی چینج ہو چکے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ لوگ گھروں سے نکلتے تھے, ڈور ٹو ڈور پیغام دیتے تھے, لیکن اب ہر جو سٹیزن ہے اس کے پاس اپنا موبائل ہے. تو ڈیجیٹل میڈیا کے دور کے اندر آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ ایک جو سیاسی خاتون ہے یا وہ رہنما ہے یا ورکر ہے, وہ کس طرح سے اپنی کمپین کو عام لوگوں تک پہنچا سکتی ہے کہ ہماری پارٹی پاکستان کے لیے ہی فائدہ مند ہے اور آپ اس کی طرف آئیں یا اس کو ووٹ دیں؟ دیکھیں پھر میں تھوڑا سا آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس کو ڈفرینشیٹ مت کریں. جیسے کوئی بھی مرد سیاستدان اپنی کیمپین ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو کر سکتا ہے, ویسے خاتون بھی کر سکتی ہے. اور آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور آئی بلیو کہ اب زیادہ آسانی ہے. پہلے خواتین کو صرف آپ کو جلسوں میں لا کے گھر سے نکال کے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. آپ نے ابھی مجھے خود کہا کہ ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے, تو آپ اپنا میسج جو ہے وہ فیس بک پہ, انسٹا پہ, ریلز میں, میرا خیال ہے ہر بچے تک, خاتون تک, مرد تک پہنچا سکتے ہیں. اور یہ لیڈیز کے لیے زیادہ آسانی ہو گئی ہے کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ سے کانٹیکٹ ہو سکتی ہیں. اچھا میڈم, ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی جو ڈیپ فیک ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے کافی ساری فیمیل پولیٹیشین کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی, تو اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ اور خواتین اگر جس کے ساتھ یہ ایونٹ ہو جائے تو کیا فیمیل کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اس کی بنا پر ان کی کریکٹر اسیسینیشن نہ ہو اور جو مجرم ہے اس تک وہ پہنچ جائے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کمپلینٹ لانچ کریں, کیونکہ صرف سیاسی خواتین کی بات نہیں ہے, عام خواتین کے ساتھ بھی ہوتا ہے, میڈیا پرسنس کے ساتھ ہوتا ہے, کالج گرلز ہیں اس میں, عام گھریلو خواتین ہیں. ابھی پیچھے بھی آپ نے دیکھا تھا ایک اسکینڈل آیا تھا کہ کسی کپڑوں کی دکان میں آئی تھنک ریکارڈنگ کی جا رہی تھی. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کمپلینٹ لانچ کریں. آپ اس میں سائبر کرائم ہے, اس میں پیکا ایکٹ ہے, اور آئی بلیو کہ ایسے لوگوں کو بہت سخت سزا دینی چاہیے, کیونکہ اگر آپ اس کو سختی سے نہیں نپٹیں گے تو یہ چیز کل کو کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. اور یہ جو ڈیپ فیک اور یہ چیزیں ہیں, دوسری بات ہمیں ایز اے نیشن بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جو بھی چیز ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ سچ نہیں ہے. اور جب آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر دیتے ہیں ایک دفعہ, تو اس کے بعد اس مجرم کو جب آپ پکڑتے ہیں تو پلیز اس کا بھی پروپیگنڈا کریں, اور وہ بھی آپ میڈیا کے ذریعے بتائیں کہ جی جو پہلے تھا وہ فیک تھا اور اب یہ سچائی ہے. کیونکہ ایک انسان کو آپ نے بدنام تو کر دیا, اس کے بعد اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں آتی میڈیا کی طرف سے, کبھی بھی نہیں آتی. اگر اس کو سزا بھی ہو جائے تو اس کا بتایا نہیں جاتا. آئی بلیو کہ وہ بہت ضروری ہے. اور پھر پہلی چیز کہ آپ کمپلینٹ لانچ کریں اور اس کو بہت ویجیلنٹلی اس کو فالو کریں. اچھا, یہ نہ صرف ڈیجیٹل میڈیا تک محدود ہے بلکہ ہماری اسمبلی کے اندر بھی کافی سارے ایسے خواتین ہیں جن پر مختلف ادوار میں مختلف پارلیمنٹیرین جو میل پارلیمنٹیرین ہیں وہ براہ راست تنقید کا نشانہ بناتے آ رہے ہیں. تو اس پر آپ کیسے کمٹ کریں گے کہ ایز اے فیمیل ساری, جس طرح فہمیدہ مرزا صاحبہ رہی ہیں, اسپیکر رہی ہیں, اس کے علاوہ آپ نے وزیر اعلیٰ کا بھی ذکر کیا, تو یہ کوئی ایسا ساری مل کے کوئی ایسا قانون بنا سکتی ہیں تاکہ وہ اس طرح کے ڈائریکٹ جو وہ الزامات کی بچھاڑ ہوتی ہے اس سے بچا جا سکے؟ دیکھیں پہلی چیز تو آئی بلیو کہ آپ تعلیم کو عام کریں, کیونکہ اگر آپ تعلیم کو عام کریں گی تو پڑھی لکھی مائیں ہوں گی نا, تو وہ پڑھے لکھے بیٹے ہی اسمبلیوں میں بھیجیں گی کہ جو اس قسم کی نازیبا گفتگو سے گریز کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یس, چاہے وہ کوئی پارلیمنٹیرین ہو, چاہے وہ کوئی نیوز اینکر ہو, چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو, وہ کوئی بھی ہو, عام انسان ہو, کوئی کالج کا پروفیسر ہو, جب بھی آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کریں تو اس کو سزا ہونی بہت ضروری ہے. ہمارے ملک میں قوانین ہیں لیکن ان پہ عمل نہیں ہوتا. دیکھیں ڈیفیمیشن کا ایک قانون ہے جس پہ کسی کو سزا نہیں ہوتی, اور ڈیفیمیشن پہ پوری دنیا میں کروڑوں روپے لوگوں کو فائن پڑتا ہے, سزائیں بھی ہیں. پاکستان میں ڈیفیمیشن پہ سزا کس کو ہوئی آج تک؟ کسی کو بھی نہیں.
اچھا آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس پہ سزائیں ہونی چاہیے اور بالکل قانون اور اس پر عمل دیکھیں درآمد بالکل ہونی چاہیے. یہ مہذب معاشرہ جو آپ دیکھتے ہیں نا آج کل وہ کیسے بنا ہے. جو بھی ایک جرم کیا جاتا ہے اگر آپ اس کی سزا نہیں دیں گے, اگر آپ اس کو نہیں نپٹیں گے آئرن ہینڈ سے, تو کسی کو کیا فرق پڑے گا, جو مرضی کہتے رہو. دیر از نو چیک اینڈ بیلنس. اچھا اب پاکستان کی اوور آل اگر ہم پولیٹکس دیکھیں یا جی سیاست دیکھیں تو جی کوئی دو بڑے مسائل کون سے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مسائل حل ہو جائیں تو پاکستان ایک سموتھ جو پروگرس کی طرف چلے گا؟ دیکھیں میرے نظر میں تو سب سے پہلا مسئلہ ہمارا جوڈیشری ہے. اچھا جوڈیشری ریفارمز ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے جی. اور دوسرا تعلیم ہے. پاکستان میں جب بھی سیاسی عدم استحکام آیا ہے اس کو کون اسٹرینتھ دیتا ہے سب جانتے ہیں, جوڈیشری. عام آدمی کا کیس لگنے میں 5 سال لگ جائیں گے, 40 سال میں وہ ڈیسائیڈ ہوگا. جس انسان نے ایک دعویٰ دائر کیا ہوگا وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوگا, اس کے بچے جوان ہو چکے ہوں گے, کسی کے ماں باپ چلے گئے ہوں گے. ہاں اگر کوئی سیاستدان ہے, ابھی آپ نے پیچھے خود دیکھا ہے کہ ایک بڑی پارٹی کا کیس آج لگتا تھا اور کل سنا جاتا تھا, اور بڑی دفعہ تو کورٹ ٹائمنگ کے بعد رات کو بھی لگ جاتا تھا. تو اگر آپ کی جوڈیشری اس طرح کام کرے گی اور وہ تنخواہیں اتنی لے گی, بالکل لے, میں کہتی ہوں جی اس سے زیادہ ان کی تنخواہیں کر دیں اور ان کو کہیں جی کام تو کریں. میرا خیال ہے 135 یا 138 نمبر پہ ہماری جوڈیشری ہے. ان کی رینکنگ بہت ڈاؤن ہے. رینکنگ ڈاؤن ہے نا. تو جوڈیشل ایکٹیویزم کی نہیں, جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے. جہاں آپ کے منتخب نمائندے جو ووٹ لے کے آتے ہیں ان کی بات کو ویٹو کیا جائے, جو آپ کے ٹیکس پہ جو میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتی کیونکہ میرے اپنے بھی بہت سارے کیسز کورٹس میں پینڈنگ ہیں. پھر یہ نہ کہ کوئی آپ جی جی, لیکن ایک میرا پھر بھی میں یہ ہمت کر کے آپ کو ضرور کہوں گی کہ جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے, پولیٹیکل جوڈیشل ایکٹیویزم کی ضرورت نہیں ہے. پلیز ملک سیاست دانوں کو چلانے دیا جائے اور جو کورٹس میں بیک لاگ ہے کیسز کا انصاف فراہم کیا جائے. انصاف بھی وقت پہ جو ہے نا وہی انصاف ہوتا ہے. دوسری بات ہے جی تعلیم. جب آپ تعلیم دیں گے اور اسپیشلی لڑکیوں کو, بچیوں کو, تو ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت نے جاب ہی کرنی ہے. پر آئی تھنک کہ وائی ناٹ, کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں بھی کریں گی تو وہ پڑھے لکھے بچے اس معاشرے کا حصہ بنائیں گی. ابھی آپ نے مجھے کہا نا کہ اسمبلیوں میں کردار کشی ہوتی ہے, تو وہ پھر گھر سے کچھ اب میں جی اگر آپ کی ماں پڑھی لکھی ہوگی تو وہ پڑھا لکھا بیٹا بھیجے گی جو کل کو اسمبلی میں ہوگا, وہ ایک اس کو ایک مورلز دے گی. تو تعلیم بہت ضروری ہے. جو ہمارے ملک میں علیم خان صاحب آپ نے دیکھا ہے بہت اس چیز پہ کام کریں, اسپیشلی بچیوں کی تعلیم کے لیے, اور فری اسکولنگ اور فری ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کام کریں, اور ہم سب کو کرنا چاہیے کیونکہ بچیوں کو بالکل امپورٹنس نہیں دی جاتی. لڑکوں کو پڑھا دیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے جاب کرنی ہے نا, اور ہماری نا مورل اپ برنگنگ بہت مورل ویلیوز جو ہے نا اس میں ہم بہت ویک ہیں. تو آئی تھنک دس از آل ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن. جی اچھا, آپ کا تعلق کیونکہ جنوبی پنجاب سے ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ کیا بیسک مسائل کیا ہیں, اور جو استحکام پاکستان پارٹی ہے یہ جنوبی پنجاب کو کس طرح سے لے کے چلے گی تاکہ وہاں کی جو پسماندگی ہے اس کو ختم کیا جا سکے؟ دیکھیں جنوبی پنجاب بالکل پسماندہ ہے اور یہ ایک بڑا پرسیپشن بھی ہے وہاں پہ. دین اگین آئی وڈ سے کہ جی تعلیم کو عام کریں اور ایکسیس دیں, کیونکہ وہاں پہ ایگریکلچر ہے, گاؤں ہیں, بہت دور سے آنا پڑتا ہے, کنوینس کی پرابلم ہے, سڑکوں کی پرابلم ہے, تو بچے اسکولوں تک اتنے آرام سے نہیں پہنچ سکتے. اور ایجوکیشن آپ دیں اور اچھی ایجوکیشن دیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ایک اسکول بن گیا ہے کہ جس پہ آپ نے زمین پہ بٹھا دیا ہے اور ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جی وہ سرکاری اسکولوں کی جو استانیاں ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے سبزی بھی کاٹ رہی ہیں اور کھانے بھی پکا رہی ہیں. آپ ایک اچھے سٹینڈرڈ کی ایجوکیشن دیں. اور اتنا واسٹ ایریا ہے جنوبی پنجاب کا, میں خود جنوبی پنجاب سے بلانگ کرتی ہوں, ہمارے لیے خواتین کے لیے وہاں ہے پرابلم. آپ دیکھیں مجھے 25 سال ہو گئے ہیں. ہمارے ملک میں وراثت کا قانون بہت اچھا ہے. 2008 میں آئی تھنک شہباز شریف صاحب سی ایم تھے, تو انہوں نے ویمنز بل اور بڑا اس پہ کام کیا. لیکن میں ایک پڑھی لکھی لائر, ایک اچھی فیملی سے جس کا
فائنینشیل ایشو نہیں ہے کہ وہ ایکسیس ٹو جسٹس بھی نہیں ہے. اٹس بن 25 ایئرس کہ میں اپنی وراثت کی جنگ آج تک لڑ رہی ہوں. تو آئی بلیو کہ آپ دیں, مواقع دیں, ایزی کریں, جسٹس کو آسان کریں, اپنی بیوروکریسی میں بھی یہ چیز ان کو سکھائیں کہ دے آر ناٹ ہیئر ٹو رول, دے آر ہیئر ٹو سرو. ہمارا جو افسر, جج یا جو بھی شخص یہاں پاور پوزیشن میں آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی آئی ایم ہیئر ٹو رول. آئی بلیو وی آر ہیئر ٹو سرو. جب ہم یہ مینٹیلٹی چینج کریں گے تو آئی بلیو قائد اعظم کی آئیڈیالوجی بھی یہی تھی کہ آپ نے سرو کرنا ہے بجائے کہ آپ رول کریں. لیکن ہمارے یہاں بیوروکریسی نے اتنا زیادہ رول کر دیا ہے کہ وہ ایک گیپ سا آ گیا ہے. تو بیوروکریسی کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا وہ عام ہر جگہ, آپ ہر جگہ دیکھ لیں, آپ پولیس میں دیکھ لیں, دے آر ہیئر ٹو سرو, دے آر ہیئر ٹو پروٹیکٹ, ناٹ ہراس. اور رول نہیں کرنا, رول عوام نے کرنا ہے. لیکن اس ملک کی عوام رول نہیں کر رہی. اس ملک کی عوام پہ رول ہو رہا ہے, چاہے وہ ایک چھوٹا افسر ہو, بڑا افسر ہو, وہ صرف اور صرف رول کر رہا ہے. اچھا, آپ کی کوئی ایسی سیاسی شخصیت یا ویسے کوئی ایسی پرسنالٹی جو جس کو آپ آئیڈیل سمجھتی ہیں آپ کی لائف میں, وہ کون ہے؟ فاطمہ جناح, محترمہ فاطمہ جناح. جی بالکل, وہ ان کو آپ آئیڈیلائز کرتی ہیں؟ بالکل میں آئیڈیلائز کرتی ہوں, کیونکہ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا جی ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. انہوں نے پہلے تو وہ پروف کیا, پھر انہوں نے اس وقت کے عامر کے خلاف آواز اٹھائی, اور قائد اعظم کے ساتھ تو ان کی ایک لازوال اور اس کے بعد بالکل ان کی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر ان کے ساتھ کیا کیا گیا. یہ بھی ایک المیہ ہے نا ہمارے ملک کا, اور کیا گریسفل خاتون تھی. اور میرے لیے اس سے بہتر ہمارے لیے لک اپ کرنے کے لیے پاکستان لیول پہ نہیں ہے. باقی تو آپ دیکھیں, میری جو اگر آپ مذہبی جائیں تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ میری فیوریٹ تھیں, بیکاز انہوں نے اسلام کو جس طرح پھیلایا, جتنے ہمیں لاز بتائے, جتنا ہمیں زندہ رہنے کا طریقہ بتایا, وہ خاتون تھی نا, ان سے سب کو پتہ چلا. تو لیکن اگر آپ پاکستان میں سیاسی بات کریں تو محترمہ فاطمہ جناح. اچھا, کچھ ایسی شخصیات ہیں جو انسان کی فیوریٹ ہوتی ہیں جی, اور کچھ فیوریٹ نہیں بھی ہوتی. جی جی. اچھا, یہ چند ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا. آپ نے جسٹ ایک لفظ میں جی یا پھر ایک لائن میں آپ ان کا بول دیجیے گا. عمران خان صاحب. آئی بلیو دا بیسٹ کون آرٹسٹ ان دس ورلڈ ایور. بلاول بھٹو صاحب. بہت پوٹینشیل ہے. شیخ رشید. نو کامنٹس. شہباز شریف. ون آف مائی فیوریٹ پرسنالٹیز, بیکاز ہی از اے ڈوئر. اور جس طرح وہ جتنے وہ ورکہولک ہو کے ہیں, اور جس طرح وہ آئی بلیو پاکستان کو اگر ایسے 10-20 اور شہباز شریف مل جائیں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. اس سے بہتر میں ان کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. 10-20 زیادہ نہیں ہو گئے؟ نہیں, دیکھیں ہمارے ملک کا المیہ کیا ہے, 4 صوبے ہیں تو 4 ہی ہو جائیں. نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ دا چیف منسٹر, اٹس اباؤٹ این ایڈمنسٹریٹر, اٹس اباؤٹ اے پرسن ہو ورکس. وہ کام کرتے ہیں, وہ ڈیلیور کرتے ہیں. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں کوئی کام نہیں کرتا. جو سیاستدان ہے میرا خیال ہے وہ سیاست سے زیادہ دوسرے کام کرے گا. جج جو ہیں ان کو سیاست کا شوق ہے, تو ہی از آئی تھنک وی نیڈ مور لائک شہباز شریف. جنوبی پنجاب سے 2 شخصیات ہیں, سید یوسف رضا گیلانی صاحب. میں سمجھتی ہوں جی وہ بہت ہی کلچرڈ اور سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں. شاہ محمد قریشی صاحب آج کل جیل میں ہیں تھوڑا سا. ہاں جی بالکل, بالکل بڑے سلجھے ہوئے انسان ہیں. آئی جسٹ وش کہ اس پارٹی میں نہ جاتے تو بہتر تھا. اچھا, ابھی بھی آپ امید کر رہی ہیں کہ وہ آئی پی پی یا پیپلز پارٹی میں چلے جائیں؟ نہیں, میں یہ امید نہیں کر رہی, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ نہیں ہوں گے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہاں جا کے تھوڑا سا انسان ٹینٹڈ ہو جاتا ہے. نہیں, لیکن کچھ خبریں آ رہی تھی کہ وہ ایک پیپلز پارٹی بن رہی ہے نہیں, اور اس کی طرف وہ چلے جائیں. چلیں, لیٹس سی. بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں جی. اچھا, عبدالعلیم خان صاحب. دیکھیں ان کا تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میری انسپریشن ہے. ویری آنیسٹ, ویری اسٹریٹ فارورڈ, اور انتہائی دلیر. اور ان کا جو ویژن ہے آپ دیکھ لیں, جس طرح ان کی منسٹری ہے, آئی تھنک اٹس دا بیسٹ پرفارمنگ منسٹری ناؤ ڈیز ان دا گورنمنٹ. ان کے پاس 3 منسٹریز ہیں اور تینوں ہی بل جا رہی ہیں. بالکل. یہ جو کمیونیکیشن ہے, اس کے کمیونیکیشن NHA میں آپ دیکھ لیں پروفٹ میں جا رہی ہے, جتنی وہ انتھک محنت سے کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ
اپنے خرچے پہ ہر چیز کرتے ہیں. ہاں وہ چیریٹی ورک ان کا کافی زیادہ. بالکل. ٹھیک. اچھا مولانا فضل الرحمان صاحب کسی مذہبی شخصیت پہ آئی وونٹ کامنٹ. اچھا آپ نے کہا نہیں. ٹھیک ہے. مذہبی سیاسی تہمینہ سلطانہ صاحب بڑی بہت پرانی اور بالکل ہیں جی, پرانی ہیں, ہمارے جنوبی پنجاب کی ہیں اور بڑی دبنگ خاتون ہے. دبنگ ہیں. دیکھتے ہیں بالکل بالکل بالکل. چوڑیاں ان کی بڑی مشہور ہیں کہ یہ پہن لیں اور اس ہاں طرح جی. نہیں بالکل بالکل. اچھا فاطمہ بھٹو صاحبہ شی از یٹ ہیز ٹو, میرا خیال ہے یٹ ٹو بی سین. ایک اور شخصیت بھی ہیں میڈیا سے, وہ اکثر خبروں کی زینت بھی رہتی ہیں اور سیاسی ایوانوں میں بھی, غریدہ فاروقی. ہاں جی دیکھیں میں ان کی ہو سکتا ہے ہر بات سے اتفاق نہ بھی کروں, لیکن میں ان کو ایک چیز کا کریڈٹ ضرور دوں گی کہ بہت بہادر خاتون ہیں. جو چیز وہ بلیو کرتی ہیں وہ اس پہ اسٹینڈ لیتی ہیں اور کھڑی رہتی ہیں. ہیٹس آف ٹو ہر. وہ بھی جنوبی پنجاب سے ان کا ہیٹس آف ٹو ہر. جی. اچھا ہم اس کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں بتائیے گا کہ ہر انسان جو ہے اپنی لائف کے اندر اس کے بہت سارے ایسے لمحات آتے ہیں جن کے اندر وہ کبھی کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی غمگین بھی ہوتا ہے. تو آپ کی زندگی میں سب سے جو خوشگوار لمحہ ہے وہ کون سا تھا, اور سب سے جو سوگوار یا دکھی جو وقت یا دکھی گھڑی ہے وہ کون سی تھی؟ دیکھیں میری جو پہلی نواسی جب پیدا ہوئی نا, بیٹی کی بیٹی, میری ایک ہی بیٹی ہے الحمدللہ, تو میرا خیال ہے کہ وہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ تھا آج تک کا. اور جو سب سے سوگوار تھا when I lost my father, کیونکہ جب میرے والد صاحب فوت ہوئے تو مجھے پتہ چلا کہ یہ دنیا کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا پھر آپ کو گرم ہوا اور دھوپ, اور آپ کو پھر احساس ہوا کہ آپ کی تو کسی نے چادر ہی کھینچ لی سر کے اوپر سے. اور وہی فیملی, کیونکہ ایز ایوری بڈی نو آئی ایم اے خاکوانی, اور ہمارا ایک پرانی فیملی ہے, بیک گراؤنڈ ہے. لیکن جس دن میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تو تب پتہ چلا کہ دنیا کیا ہے. اچھا آخر میں میڈم بتائیے گا کہ جو نیو کمرز ہیں, جو فیمیلز ایسی جو پولیٹکس کے اندر آنا چاہتی ہیں, یا ایسی لڑکیاں جو پاکستان کی سیاست میں اپنی صلاحیتیں منوانا چاہتی ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر لڑکی کو اپنی پڑھائی مکمل کرنی چاہیے اور خود مختار ہونا چاہیے, اور فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہر عورت کے لیے, ہر لڑکی کے لیے. باقی جو سیاست میں آنا چاہتی ہیں, ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں, آپ جب بھی چاہیں ہم آپ کو اوپن آرم سے ویلکم کرتے ہیں. اور پلیز اٹس اے ریکویسٹ کہ آپ ڈونٹ ویسٹ یور لائف, ڈونٹ ویسٹ یور یوتھ. اور کوئی پرفیکٹ ٹائم نہیں ہوتا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ 20 سال کے ہیں, آپ 30 کے ہیں, آپ 40 کے ہیں. آئی ڈیڈ مائی لا ان 40s, تو آئی بلیو کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ آئیں, ہم آپ کو کھلے بازوؤں سے ویلکم کریں گے, اور ویل سی کہ ہمارے آپ کو کتنی عزت دیں گے, احترام دیں گے. اینڈ پلیز ٹرائی ٹو بی فائنینشیل انڈیپینڈنٹ. پڑھائی مکمل کریں, شادی تو ہوتی رہے گی. تھینک یو. اچھا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بلکہ آپ نے ایک میسج بھی دے دیا کہ یہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کے دروازے کھلے ہیں اور لوگ اس کے اندر آئیں, فیمیلز آئیں, میلز آئیں, تو بڑی رسپیکٹ ملے گی. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے استحکام کے لیے بڑی ضروری ہے, اور اس میں نیو کمرز کے لیے, فیمیلز کے لیے, میلز کے لیے بڑی گنجائش ہے, تو وہ سارے آئیں اور آپ کو جوائن کریں. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو.